بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور جس کے متعلق ہمیں آج درس دینا ہے وہ وضو ہے۔ تو وضو کے بارے میں چند چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ ہمیں یہ طے ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ وضو میں کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں ہے۔ تو وضو میں 4 چیزیں واجب ہیں، 2 کا تعلق وضو سے ہے اور 2 کا تعلق مسح سے ہے۔ تو 4 چیزیں کیا ہیں؟ چہرہ دھونا، ہاتھوں کو دھونا، اور سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا مسح کرنا۔ تو یہ 4 چیزیں ہم پر واجب ہوتی ہیں، لیکن مسح والی چیزوں کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کی جانب جو ہم سے وضو سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو چہرہ کہاں تک دھونا ہے، پہلا سوال یہ ہوگا، اور پھر ہاتھ کہاں سے کہاں تک دھونے ہیں، دوسرا سوال یہ ہوگا۔ تو آئیے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ اگر چہرہ دھونا واجب ہے کہاں تک۔ لیکن اس سوال سے پہلے آپ کے ذہن میں یقیناً ایک بات آئے گی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ فقط چہرہ اور ہاتھ دھونا واجب ہے، یعنی کیا کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ واجب نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ واجب نہیں ہے، البتہ ایسا کرنا یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، اس کا اپنا ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ پسندیدہ چیزیں ہیں، مگر واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کا وضو صحیح ہو سکتا ہے اگر وہ واجب چیزوں کو بجا لائے گا۔ تو واجب چیزیں کتنی ہیں؟ واجب چیزیں ہمارے پاس 2 ہیں، ایک چہرے کو دھونا، دوسرا ہاتھوں کو دھونا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ چہرہ کہاں تک دھونا ہے؟ اگر ہمیں جو چہرہ دھونا ہے وہ لمبائی میں کتنے تک دھونا ہے اور چوڑائی میں کہاں تک دھونا ہے؟ تو سب سے پہلے لمبائی کا ہم بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، لمبائی میں یہ ہے کہ جہاں سے انسان کے سر کے بال اگتے ہیں، جیسے یہاں یہ سر کے بال انسان کے اگے ہوئے ہیں، تو جہاں سے انسان کے سر کے بال اگ آتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے آخری کنارے تک اس نے یہ لمبائی میں دھونا ہے۔ تو اگر کسی کے یہاں سر کے بال ہی نہیں ہیں، یعنی بالکل اوپر سے اس کے بال نہیں ہیں، تو اب وہ کہاں سے دھوئے گا؟ تو اس کا بھی عام طریقہ ہے، یعنی عام لوگوں کو دیکھے کہ ان کے سر کے بال کہاں اگتے ہیں، یعنی اگر اس کے سر کے بال ہوتے تو وہ کہاں سے اگتے، تو اسے اندازہ ہوگا بھئی یہاں سے اگتے، تو وہاں سے لے کر تھوڑی کے آخری کنارے تک اسے دھونا پڑے گا۔ لمبائی میں اتنا دھونا ضروری ہے، اس سے اگر تھوڑا برابر بھی کم دھوئے گا تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے لے کر یہاں تک دھو رہا ہوں لیکن مجھے شک ہو رہا ہے یا یقین نہیں ہو رہا، اطمینان نہیں ہو رہا کہ آیا میں نے مکمل دھویا ہے یا مکمل نہیں دھویا، تو پھر آپ پر ضروری ہے کہ آپ یہاں سے تھوڑا اوپر سے دھوئیں اور یہاں سے تھوڑا نیچے سے دھوئیں، تاکہ آپ کو یقین اور آپ کے یہاں پختگی آ سکے کہ آپ نے مکمل دھو لیا ہے جو حصہ آپ پر واجب تھا۔ تو لہٰذا اگر چہرہ ہم نے جو دھونا ہے وہ یہاں سے لے کر تھوڑی کے آخری کنارے تک ہم پر دھونا واجب ہے۔ دوسرا سوال، چوڑائی میں کتنا دھونا ہے؟ دیکھیں، آپ اپنے انگوٹھے کو لیں اور جو بیچ والی انگلی ہے اس کو لیں اور اسے کھولیں، اور جہاں تک آپ کا یہ آ جائے، جہاں تک انگوٹھے کا سرا اور انگلی کا سرا آ جائے وہاں تک آپ نے چوڑائی میں چہرہ دھونا واجب ہوتا ہے آپ پر۔ تو اگر یہاں تک آ جائے تو میں نے یہاں تک دھونا ہوگا، لمبائی میں طے ہو گیا، چوڑائی میں یہاں تک۔ اب مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ حصے دھل گئے ہیں، تو اگر یقین پیدا نہیں ہو رہا تو مجھ پر ضروری ہے کہ میں تھوڑا ایسا زیادہ دھو لوں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ جو حصے واجب تھے وہ میں نے دھو دیے ہیں۔ تو بس سر کے لمبائی میں جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے دھونا واجب ہے، تھوڑی کے آخری کنارے تک، اور چوڑائی میں جہاں تک آپ کی انگلی کے سرے، انگوٹھے کے سرے ختم ہوتے ہوں، جتنی اس کی لمبائی ہے اتنی چوڑائی میں آپ نے دھونا ضروری ہے۔ سوال، کسی انسان ہوتا ہے کہ خلقت میں عام طور پر عام انسان کا جو چہرہ ہے وہ لمبائی میں ایک مقدار رکھتا ہے، ایک حد رکھتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا لمبائی یعنی زیادہ ہے، چہرہ ان کا لمبائی میں کچھ زیادہ ہے، تو وہ اتنا دھوئیں چہرہ جتنا عام لوگوں کا لمبائی میں ہے۔ میں مثال دے دوں، اگر بالفرض عام لوگوں کا لمبائی میں چہرہ 6-7 سینٹی میٹر ہے اور اس کا 12 سے اوپر ہے تو اسے 6-7 ہی والا
चेहरा धोना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं धोना पड़ेगा। यानी उसे अपने सर के बाल उगने से लेकर ठोड़ी के आखिरी किनारे तक नहीं देखना, बस वो ये देखे कि आम लोग कितना धोते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो चेहरे की लंबाई वो कुछ ज़्यादा है, हद से बढ़ी हुई है। मामूली सा फ़र्क हो तो उसका कोई एतबार नहीं है। इसी तरह चौड़ाई में भी यही हुक्म आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए वाज़ेह हो गई। तो बस हमने तय किया कि हमें जो चेहरा धोना है वो लंबाई में कितना धोना है और चौड़ाई में कितना धोना है। अब पहला सवाल, क्या अगर मुझे शक है या एहतिमाल है, मुझे लग रहा है कि ये जो भवें हैं या ये पलकें या ये जो आँख के गोशे हैं या किसी और जगह मट्टी लगी हुई है और वो मट्टी इस कदर है कि मैं एहतिमाल दे रहा हूँ कि शायद मेरा वज़ू का पानी जिल्द तक न पहुँचे, मट्टी वज़ू को जिल्द तक पानी पहुँचने से रुकावट डाले। बस अगर मैं ये एहतिमाल दूँ कि वो जो मट्टी लगी हुई है भवों में, आँख के गोशों में या पलकों में, और वो पानी वज़ू के पानी को जिल्द तक नहीं पहुँचने देगी मट्टी, या कोई और चीज़ है, तो मुझ पर ज़रूरी है, वाजिब है कि मैं उनको हटाऊं। तो जब इत्मीनान कर लूँ कि वो चीज़ें हट गई हैं और अब पानी पहुंच जाएगा वज़ू का, तो फिर मैं वज़ू करूं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं, मट्टी है भी सही लेकिन वो इतनी नहीं है कि वज़ू के पानी को रोक दे, बल्कि वज़ू का पानी फिर भी पहुंच जाएगा जिल्द तक, आराम से पहुंच जाएगा, तो फिर उनको हटाना, उनको पहले से अलग से धोना ज़रूरी नहीं है। तो एक दूसरा मसला हो गया। अब सवाल, कुछ लोगों के यहाँ दाढ़ी होती है, जैसे हमारे यहाँ है, तो उनकी दाढ़ी किसी की घनी होती है, किसी की घनी नहीं होती। तो अब अगर किसी के बाल हैं चेहरे पर और उसके अंदर वाली जिल्द नज़र आ रही है, तो उस पर वाजिब है कि वो जिल्द को धोए। यानी जब आप चेहरा धो रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो उस पर वाजिब है कि वो जिल्द को धोए, क्योंकि वो बालों के अंदर जिल्द उसकी नज़र आ रही है। अब आप ये सवाल करेंगे कितनी मरतबा धोना है, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, यानी चेहरा कितनी मरतबा धोना है, ये जो हाथ धोने वाजिब है कितनी मरतबा है। तो लिहाजा ये हम बाद में बयान करते हैं। लेकिन हमें धोना क्या है, ये जो चेहरा लंबाई में कितना धोना है, चौड़ाई में कितना धोना, हमने बयान कर दिया। अगर किसी के यहाँ चेहरे पर बाल हैं और जिल्द बालों से नज़र आ रही है, बालों के अंदर से जिल्द हमें नज़र आ रही है, तो उस पर वाजिब है कि वो जिल्द को धोए। लेकिन अगर किसी के यहाँ बाल हैं और घने दाढ़ी है या घने बाल हैं और उससे जिल्द नज़र नहीं आ रही, तो फ़कत बालों को धोए, ये काफ़ी है। जिल्द धोना उस पर ज़रूरी नहीं है, यानी जिल्द तक पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं। यहाँ तक तो पहुंचा देगा अगर यहाँ तो बाल नहीं है, लेकिन जहाँ बाल हैं और जिल्द नज़र नहीं आ रही तो बालों को धोना काफ़ी हो जाएगा। ये एक चीज़ होगी। इसके अलावा एक इंसान है, उसको शक हो रहा है, यार मेरे बाल इतने हैं कि जिल्द नज़र आ रही है, ये जिल्द नज़र नहीं आ रही, इस चीज़ के बारे में उसे शक है। यानी इत्मीनान उसे नहीं है कि आया जिल्द नज़र आ रही है, क्योंकि अगर जिल्द नज़र आएगी तो जिल्द को धोएगा, अगर जिल्द नज़र नहीं आएगी तो फ़कत बालों को धोएगा। मगर ये वो शख्स है जिसे शक हो रहा है, किसी एक तरफ वो अपनी बिना नहीं रख पा रहा, किसी एक तरफ फैसला नहीं कर पा रहा, या ये हो सकता है या ये हो सकता है, 50-50 का चांस दे रहा है दोनों तरफ से। तो ऐसे शख्स पर आगे सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब की बिना पर लाजिम है उस शख्स पर कि वो बालों को भी धोए और जिल्द को भी धोए। बस बालों के साथ साथ उसे जिल्द भी धोनी पड़ेगी, ये एहतियात वाजिब की बिना पर है। फिर सवाल, फतवे और एहतियात वाजिब में क्या फ़र्क है? दो कि हमने गुज़िश्ता दर्स में ये बयान कर दिया था, लेकिन क्योंकि ये यूट्यूब पर अभी दर्स आ रहे हैं तो मुमकिन है कोई नया सुनने वाला हो, तो उसके लिए बयान कर दें कि देखें, जहाँ पर कोई मुजतहिद फतवा दे तो उसके मुक़ल्लिद पर ज़रूरी है कि उस पर अमल करे और वो किसी और तरफ रुजू नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पर मुजतहिद कहे कि एहतियात वाजिब की बिना पर ये काम करना है, तो फिर इसका मतलब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो उसी मुजतहिद पर रहे जिसकी तकलीद कर रहा है, तो उसी फतवे, उसी यानी हुक्म की बिना पर काम कर देगा, उन्होंने जो एहतियात वाजिब की बिना पर कहा है। दूसरा रास्ता क्या है कि वो चाहे तो फल आलम, यानी उसके बाद जो दूसरे दर्जे में है अहकाम खुदाबंदी को निकालने यानी इस्तिंबात करने की जो उसमें दूसरे दर्जे पर सलाहियत है, उसकी तरफ रुजू करे, फल आलम की तरफ रुजू करके अगर वो कहे कि भाई मेरे हिसाब से वाजिब नहीं है, ऐसे हो सकता है, तो फिर वो उसी के बिना पर काम कर सकता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। जैसे आगे सिस्तानी फरमाते हैं
کہ احتیاط واجب کی بنا پر داڑھی مکمل ہونی چاہیے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر فرینچ جو داڑھی ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب احتیاط واجب کا ہے، مقلد چاہے اگر اسی پر رہنا چاہتا ہے تو اسے یہ داڑھی نہیں رکھنی پڑے گی، مکمل رکھنی پڑے گی، لیکن احتیاط واجب کا ہے، فتویٰ تو دیا نہیں، تو وہ رجوع کر سکتا ہے، رجوع کی گنجائش آ گئی ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ آغا وحید خراسانی، یعنی جو بھی فی العالم ہے اس کی نگاہ میں، تو وہ ہم مثال دیتے ہیں آغا وحید خراسانی، تو وہ ان کی طرف رجوع کر، آغا وحید خراسانی کہتے ہیں کہ فرینچ داڑھی بھی صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، تو پھر وہ فرینچ داڑھی رکھ سکتا ہے کیونکہ اس نے رجوع کر دیا۔ اسی طرح دیگر مسائل بھی ہیں جہاں پر رجوع کی گنجائش آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اب ہم بیان کر رہے تھے کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جو شخص شک کی حالت میں ہے، یعنی اس کے لیے واضح نہیں ہے کہ اس کے چہرے پر جو بال ہیں آیا وہ اتنے گھنے ہیں کہ جلد نظر نہیں آ رہی یا جلد نظر آ رہی ہے، اس بارے میں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، اس کے لیے یعنی طے نہیں ہو پایا کہ جلد نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی کہ کسی ایک طرف عمل کر سکے، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اسے بال بھی دھونے ہیں، چہرے کی جلد بھی دھونی ہے۔ تو یہ تو حکم ہو گئے چہرے کے متعلق۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں ہاتھ کہاں تک دھونے ہیں؟ تو دیکھیں یہ جو ٹھوڑی ہوتی ہے، معذرت، یہ جو کوہنی ہوتی ہے، انتہائی معذرت، یہ جو کوہنی ہوتی ہے یہاں سے لے کر انگلی کے آخری سرے تک آپ کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ بس اگر آپ نے کوہنی سے ذرا پہلے سے دھویا تو یہ آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا، آپ کو کوہنی پوری دھونی ہے اور یہاں انگلی کے سروں تک دھونا ہے۔ تو کوہنی پوری دھونے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ تھوڑا اوپر سے پانی ڈال دیں تاکہ آپ کو اطمینان اور یقین ہو جائے کہ آپ نے پوری کوہنی دھو لی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن اب یہاں پر ایک سوال، یہ جو ہمیں دھونا ہے کس طرح دھونا ہے؟ یعنی کیا میں نیچے سے اوپر تک دھو سکتا ہوں، یوں کر سکتا ہوں، یعنی نیچے سے اوپر تک میں دھو سکتا ہوں یا نہیں دھو سکتا، یا مجھے اوپر سے نیچے تک دھونا ضروری ہے میرے لیے؟ تو یہاں پر ایک صورت ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف دھونا پڑے گا۔ چہرے پر آغا سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے آپ نے، اور ہاتھوں میں فتویٰ ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف آپ نے دھونا ہے، یعنی کوہنی سے انگلی کے سرے تک۔ ایسا نہیں کہ انگلی سے آپ کوہنی تک آئیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے، تو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ضروری ہوگا۔ تو جب یہ چیز آپ کے لیے واضح ہو گئی، ایک مسئلہ جو عام طور پر ممکن ہے کسی کو پیش آ سکے وہ یہ کہ ہم جب چہرے پر پانی ڈالتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، یعنی تھوڑا نیچے سے اوپر آتے ہیں پھر اوپر سے نیچے آتے ہیں، تو یہ جو نیچے سے اوپر آ رہے ہیں پھر اوپر سے نیچے آ رہے ہیں یہ غلط ہے آئندہ آغا سیستانی، کیونکہ آغا سیستانی رحمہ اللہ تعالی دامت برکاتہ ان کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر چہرہ جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے، تو لہٰذا آپ نے چہرہ اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہوتا ہے۔ اسی طرح کوہنی سے لے کر انگلی کے سروں تک آپ نے دھونا ہے، اور ہاتھوں میں فتویٰ ہے، چہرے پر احتیاط واجب ہے، تو نیچے سے اوپر دھونا غلط ہو جائے گا۔ یہ کچھ مسئلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ ہاں ایک اور صورت ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ جو وضو تھا ہم عام طور پر چلو لیتے ہیں اور اس کے بعد چہرے پر ڈال دیتے ہیں، ہاتھوں پر ڈال دیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ دھونا ہے پہلے یہ بیان کر دیتے، پھر ایک دوسرا طریقہ بیان کر دیتے۔ کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ 2 مرتبہ۔ بس اگر 2 مرتبہ سے زیادہ انسان اپنے چہرے کو دھوئے گا تو یہ حرام کام ہو جائے گا، یہ کام حرام۔ واجب کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ 1 مرتبہ۔ بس آپ نے چلو میں پانی لیا، ہاتھوں میں پانی بھرا اور اوپر سے پانی ڈالا اور اوپر سے نیچے کی طرف آپ دھونے لگے، پورا چہرہ آپ نے دھونا ہے، چوڑائی میں بھی لمبائی میں بھی۔ 1 مرتبہ دھونا واجب ہے، یعنی 1 مرتبہ سے کم تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ دوسری مرتبہ پانی ڈالنا مستحب ہے، لیکن عام طور پر ممکن یہ بھی غلطی ہو جائے کسی سے کہ وہ پہلی مرتبہ میں چہرہ ڈالے لیکن کچھ چیزیں رہ جائیں اور وہ یہ خیال کرے چلو ابھی تو دوسری مرتبہ پانی ڈالنا ہے اس میں یہ چیزیں آ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پہلی مرتبہ جب اوپر سے نیچے پانی ڈالنا ہے تو آپ نے اسی ایک ہی مرتبہ میں پورے چہرے کو کور کرنا ہے، پورے چہرے کو دھونا ہے، کوئی ایک چیز رہ نہ جائے، کوئی ذرا برابر بھی چیز نہیں رہنی چاہیے۔ آپ اطمینان حاصل کر لیں کہ آپ نے پورا چہرہ دھو لیا جب پہلی مرتبہ آپ نے پانی ڈالا واجب والا۔ اس کے بعد مستحب ہے، آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہ ڈالیں، چاہیں گے تو آپ پھر
डालेंगे तो फिर आपको सवाब मिलेगा क्योंकि वो मुस्तहब है, लेकिन तीसरी मरतबा आप नहीं डाल सकते। यही हाल हाथों का है, आपने पहली मरतबा में पानी डाला और पूरा धो लिया ऊपर से नीचे की तरफ, जब पूरा धो लिया तो फिर दूसरी मरतबा आपका डालना मुस्तहब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पहली मरतबा आप पानी डालें, कुछ चीज़ें रह जाएं और आप कहें चलो ठीक है दूसरी मरतबा पानी डालना है और मैं दूसरी मरतबा पानी डालकर उसे पूरा कर लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो वाजिब है उसे पूरा करना है और इसी एक ही वाजिब में, क्योंकि एक मरतबा डालना वाजिब है, उसी में अपना पूरा हिस्सा धोना है, चेहरे का भी हाथों का भी। तो ये अहम चीज़ें वाज़ेह हो गई। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल कि यार एक मरतबा अगर मैं पानी डालूँगा तो वो एक मरतबा पानी डालने में मुमकिन है मेरा चेहरा पूरा न धुल सके, तो मैं क्या करूँ, हल क्या है मेरे पास? एक और हल है, आगे सिस्तान ने फरमाया, वो ये आप पानी लें और चेहरे पर डालते जाएं, वुज़ू की नियत ना करें। ये ना कहें कि मैं वुज़ू की नियत से चेहरे पर पानी डाल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बस आपने पानी लिया और डालते गए, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा। इससे क्या होगा, आपका चेहरा तर होता जाएगा। जब हर जगह से तर हो जाएगा, आपने वुज़ू की नियत नहीं की और उसके बाद 4-5 मरतबा आपने पानी डाल दिया, उसके बाद आपने एक पानी भरा और ऊपर से नीचे की तरफ आप लेकर आए। अब आप जब ऊपर से नीचे की तरफ पानी भर के लेकर आएंगे, वुज़ू की नियत कर लें। पहले 3-4 मरतबा पानी डाला, वुज़ू की नियत आपने नहीं की, फिर आपने पानी लिया, वुज़ू की नियत करके पानी डाल दिया। अब क्योंकि चेहरा पहले से तर है, हर जगह पानी पहुंचा हुआ है और ये पानी भी आराम से हर जगह पहुंच जाएगा। आपकी जो हाथ तर है और वो पानी आपने डाला है वो भी हर जगह आराम से पहुंच जाएगा। तो ये पहली मरतबा हो गया। अब दूसरी मरतबा में आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3-4 मरतबा पानी डाले और फिर एक मरतबा में डालकर आप वुज़ू की नियत करें तो ये मुस्तहब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पहली मरतबा में, ये मैं फिर से तकरार कर देता हूँ, पहली मरतबा में आप ये कर सकते हैं 3-4 मरतबा, 5-6 मरतबा, 10-11 मरतबा, 20-30 मरतबा पानी डालें, मगर वुज़ू की नियत ना करें। उसके बाद पानी लें हाथ में और अब जब डालने लगें तो वुज़ू की नियत करें और पूरा पानी आप हर जगह पहुंचा सकें। वाजिब हो गया। अब जब मुस्तहब की बारी होगी तो आप पर ज़रूरी है कि आप फ़कत एक पानी लें और उसी में डालें, बस नियत करें मुस्तहब, वुज़ू की और मुस्तहब की। ऐसा नहीं हो सकता कि जब वाजिब का आप धो चुके 3-4 मरतबा करके फिर नियत की और अब मुस्तहब की बारी में भी 3-4 मरतबा डालकर एक करें, ऐसा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ये वाज़ेह हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप फिर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी चीज़। बिल्कुल इसी तरह जो चेहरे पर हमने कायदा जारी किया है वो आप हाथों में लेकर आए। आपका हाथ है, आप कोहनी से पानी डाल रहे हैं 5-6 मरतबा, 7-8 मरतबा, लेकिन वुज़ू की नियत नहीं की। और जब अब पानी भरकर आप डाल रहे हैं, अब आपने वुज़ू की नियत की है, तो आपने पूरी हर जगह पहुंचाना होगा। और आपने जब हर जगह पहुंचा लिया पानी, अब वुज़ू की नियत भी हो गई और पानी भी पहुंच गया और वाजिब काम आपका हो गया। अब जब मुस्तहब है तो फिर आपने एक ही मरतबा डालना होगा। यही काम आप बाएं हाथ में भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मसाले हैं जो हमने आपके सामने पेश कर दिए हैं। एक और सवाल, क्या मैं जो पानी डालूं उसका बहना ज़रूरी है? यानी बिलफर्ज किसी के हाथ में फवारा टाइप कोई चीज़ है और वो पुश कर रहा है और पानी आ रहा है चेहरे पर, लेकिन पानी लगकर बह नहीं रहा, बस वहाँ खड़ा हो रहा है, कतरे कतरे जमा हो गए हैं और अब मैं हाथ घुमाने पा रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो वो मैं हाथ घुमा रहा हूँ और मेरा पूरा चेहरा तर हो रहा है लेकिन बह नहीं रहा। तो आगे सिस्तानी फरमाते हैं कि बहना शर्त नहीं है, इस तरह धोना भी काफ़ी है। इसके बाद हमने कहा था जब हमने ये 2 मरतबा या 3 मरतबा बयान करना होगा, उसके बाद एक और तरीक़ा बयान करेंगे। तो जब ये तय हो गया कि वुज़ू यानी चेहरे को और हाथों को धोना वाजिब है, कुली करना, नाक में पानी डालना, हाथों को फ़कत धोना ये मुस्तहब है लेकिन वाजिब नहीं है। अब रहा ये कि दूसरा तरीक़ा क्या है, तो दूसरा तरीक़ा ये है जिसे कहते हैं वुज़ू इर्तिमासी, अलिफ रे ते मीम अलिफ सीन। ये वुज़ू इर्तिमासी का तरीक़ा ये है, एक बाल्टी है या कोई एक ज़र्फ़ है, उसमें पानी जमा हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है, जमा किया हुआ है आपने और भरा हुआ है। अब आप चेहरे को डुबोकर या हाथों को डुबोकर वुज़ू करना चाहते हैं। उसमें क्या था, आप हाथों में पानी ले रहे थे और चेहरे पर डाल रहे थे या हाथों पर डाल रहे थे, तो ये वो तरीक़ा था। लेकिन ये जो राइज है, लेकिन एक दूसरा तरीक़ा भी है जिसे इर्तिमासी तरीक़ा कहते हैं या वुज़ू इर्तिमासी। उसमें क्या करना है, पानी एक जगह भरा हुआ है, ज़र्फ़ भरा हुआ है और आपने करना क्या है कि उसमें चेहरे को डुबोना है या हाथों को डुबोना है। क्या ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा कर सकते हैं और इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो क्या, आपने जब डुबोना है चेहरे को फिर भी ऊपर से नीचे की तरफ, बिलफर्ज ये आपका चेहरा है
اور یہ بالٹی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، ظرف ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، تو آپ نے فقط فوراً یوں نہیں ڈبونا بلکہ یوں کرنا ہے، یعنی چہرہ پہلے آئے اور پھر چیزیں آتی جائیں، بس چہرہ پہلے ڈالنا ہے پھر اوپر سے نیچے آئیں گے. جب ایسا آپ کریں گے تو آپ کا یہ پورا چہرہ دھل جائے گا اور اوپر سے نیچے دھل جائے گا اور آپ ڈبو کر دھو رہے ہیں، تو یہ کافی ہے. اسی طرح ہاتھوں کو آپ نے کونی ڈالنی ہے اور کونی ڈال کر یوں کرنا ہے، تو پہلے کونی ڈالیں گے، وضو کی نیت کرنی ہے اور ڈال کر پھر اوپر کرتے آئیں گے، تو یہ بھی اوپر سے نیچے کی طرف دھل جائے گا. تو یہ وضو التماسی اور یہ طریقہ درست ہے. سوال، میں چہرے کو پانی بھر رہا ہوں چلو میں اور دھو رہا ہوں جس طرح عام طریقہ ہوتا ہے، لیکن میں ہاتھوں میں التماسی کرنا چاہتا ہوں یوں ڈبو کر، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ یعنی آدھا وہ آدھا التماسی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اور اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ چند مسئلے تھے. اب ہم اس سے پہلے کہ یہ بیان کریں کہ وضو کرنا کن چیزوں پر واجب ہے، یعنی کون سی چیزیں کرنے کے لیے ہم پر واجب پروردگار نے فرمایا کہ ہم وضو کر لیں، اس سے پہلے ہم ایک یہ چیز بیان کر لیں کہ مسح کتنا واجب ہے، مسح میں کیا صورتیں ہیں، یہ ہم بیان کرتے ہیں. تو آئیں، مسح ہمیں دو چیزوں کا کرنا ہے، ایک سر کا مسح کرنا ہے اور ایک پاؤں کا مسح کرنا ہے. لیکن پاؤں یوں ہے، ایک نیچے والا حصہ ہوتا ہے پاؤں کا، ایک اوپر والا حصہ ہوتا ہے، تو پاؤں کے اوپر والا حصہ کا ہمیں مسح کرنا ہوتا ہے. یہ چیز انتہائی واضح ہے، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے. تو لہٰذا جب آپ نے وضو کر لیا تو آپ کے ہاتھ تر ہے نا، الگ سے آپ نے پانی نہیں لینا، الگ سے ہاتھوں کو تر بھی نہیں کرنا. تو آپ ہاتھ تر ہیں آپ کے، آپ وہی تر ہاتھ سر پر مارے، سر سے کھینچے، انگلی ہے ایک انگلی سے کھینچے، دو تین انگلیوں سے جو بھی کریں اور اسے کھینچے. لیکن اس سے پہلے یہ سوال ہوگا، ہمارے سر کے چار حصے ہیں، ایک اوپر والا حصہ جو آسمان کے نیچے آتا ہے، ایک دائیں طرف والا حصہ اور ایک بائیں طرف والا حصہ ہے اور ایک پیچھے والا حصہ. مجھے مسح کس پر کرنا ہے؟ کیا سب پر کر سکتا ہوں؟ کیونکہ سر کا مسح کرنا ہے، یعنی چند چیزوں کا کر سکتا ہوں یا کسی ایک حصے کا. تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ فقط اوپر والے حصے کا مسح کریں، یعنی جو حصہ آسمان کے نیچے آ رہا ہے. بس یہ جو برابر سائڈ والے حصے ہیں اگر وہ آسمان کے نیچے نہیں آ رہے تو آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے، اور پھر آپ کو اوپر سے کرنا ہوگا. اور پاؤں کو بھی یہی کرنا ہے کہ یہ پاؤں کے سرے ہیں انگلیوں کے، اور آپ یہاں سے کھینچ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فقط آپ اوپر سے کھینچ رہے ہیں، بلکہ ان سروں کا جو یہ ہیں ان کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ بھی تر ہو جائے مسح کرتے وقت. یہ پاؤں کا مسح ہے. اب سوال یہ ہے کیا دائیں ہاتھ سے کرنا ضروری ہے؟ دائیں ہاتھ سے کرنا اچھا ہے، مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. یہ سر کا مسح ہو گیا. لیکن یہاں پر ایک اور سوال، کسی کے بال بہت بڑے ہیں تو کیا فقط بالوں پر کر لے؟ کسی یا تو بال بڑے ہوں گے انسان کے یا بال چھوٹے ہوں گے، کیونکہ انسان بہت لوگ کنگھی کرتے ہیں اور آگے بال آ جاتے ہیں اور وہ آنکھوں تک پہنچ رہے ہوتے ہیں یا آنکھوں کے قریب تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے ہوتے ہیں. کسی کے اتنے بڑے نہیں ہوتے. اگر انسان کے چھوٹے بال ہیں تو وہ بالوں کے اوپر مسح کر لے، یہ کافی ہے اور شافی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ کفایت کر جائے گا اور آپ کا وضو صحیح ہے، مسح بھی صحیح ہے اور آپ عبادات بجا لا سکتے ہیں. لیکن ایک انسان کے بال کے سر بہت بڑے ہیں، سر کے بال بہت بڑے ہیں معذرت، اور وہ آنکھوں تک پہنچ رہے ہیں، وہ کیا کرے؟ تو اسے ضروری ہے کہ وہ جو ہاتھ کی تری ہے وہ بالوں کے جڑ تک پہنچائے، تھوڑا بالوں کو آگے پیچھے کر لے گا اور جڑ تک پہنچائے گا، آرام سے پہنچ جائے گی. اسی طرح آپ کو پاؤں کا مسح بھی کرنا ہے. کیا پاؤں میں موزے پہن کر مسح ہو سکتا ہے؟ نہیں، موزے پہن کر مسح نہیں ہو سکتا. کیا انسان شوز وغیرہ پہن کر، جوتے وغیرہ پہن کر مسح کر سکتا ہے؟ تو تب بھی مسح نہیں کر سکتا. ہاتھوں کی تری اس پاؤں کی تری تک لگے. اب سوال یہ کہ میں موزے جوتے کچھ نہیں پہنے ہوا، میرا پاؤں جس طرح ہے نارمل ہے، لیکن میرا پاؤں تر ہے، کیا اب مسح ہو جائے گا؟ نہیں. ضروری ہے کہ جو ہاتھوں پر تری لگی ہوئی ہے وضو والی وہ پاؤں تک پہنچے. اگر پاؤں اتنا تر ہے کہ اس کی تری، پاؤں کی تری جو پہلے سے ہے وہ ہاتھوں کی تری پہنچنے نہیں دے گی تو پھر وہ تری آپ کو ہٹانی ہوگی، یعنی آپ کو پاؤں خشک کرنا ہوگا. اسی طرح سر، اگر سر آپ کا تر ہے یا گیلا ہے اور اتنا گیلا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی تری سر کے بالوں تک نہیں پہنچے گی، وہ تری رکاوٹ بن جائے گی، مانے بن جائے گی، تو آپ کو وہ پھر تری ہٹانی پڑے گی، بالوں کو خشک کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر کسی نے سر پر تیل لگایا ہوا ہے تو اگر اس قدر تیل ہے کہ ہاتھوں کی تری، ہاتھوں والا جو تری ہے پانی ہے وضو والی، وہ نہیں پہنچ پائے گی تو وہ پھر تیل کو ہٹائے. اگر پہنچ جائے گی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھلے تیل لگا ہوا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تیل ہٹائے یا تیل نہ لگائے، بس دیکھنا یہ کہ تیل کتنا لگا ہوا ہے. اگر تیل اتنا ہے
کہ ہاتھوں کی تری نہیں پہنچ پائے گی تو پھر تو آپ نے تیل کو ہٹانا پڑے گا اور بالوں کو خشک کرنا پڑے گا. لیکن اگر تیل ہے پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ تیل کم ہے اور ہاتھوں کی تری بالوں تک پہنچ جائے گی, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ چند صورتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اب ہم یہ بیان کرتے ہیں اور اپنے آخری نقطے کی طرف چلتے ہیں, وہ یہ کہ کن چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے, واجب ہے. 6 چیزیں ہیں جن کے لیے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے. بس 6 میں سے پہلی چیز کہ آپ واجب نماز کے لیے وضو کر رہے ہوں, نماز فجر, نماز ظہر, نماز عصر, نماز مغرب, نماز عشاء, یعنی وہ جو 5 نمازیں آپ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم سب پر واجب ہیں, تو ان کے لیے جب وضو کریں گے تو وہ وضو کیا ہوگا؟ واجب وضو ہوگا, وہ وضو واجب ہو جائے گا. اب سوال, نماز ظہر کا وقت ہے 12:30, فرض کرتے ہیں نماز ظہر میرے شہر میں 12:30 پر شروع ہو رہی ہے اور میں وضو کرنے جا رہا ہوں 12:25 پر, تو نماز کب واجب ہے؟ 12:30 پر. نماز واجب ہوگی تو وضو واجب ہوگا. تو بھائی 12:25 پر کیا وضو واجب کی نیت سے کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ کہوں کہ نماز ظہر جو واجب ہے اسی واجب کا میں وضو کر رہا ہوں, واجب کی نیت کر سکتا ہوں وضو میں, جبکہ ابھی واجب نہیں ہوا وضو. کیوں واجب نہیں ہوا؟ کیونکہ نماز کا وقت 12:30 ہے, تو 12:30 ہوں گے تو وضو بھی واجب ہو جائے گا, نماز بھی واجب ہو جائے گی. لیکن ابھی تو ایسا نہیں ہوا, تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ تو آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ وضو کو واجب کی نیت سے نہیں کر سکتے, آپ پر ضروری ہے کہ آپ قربت کی نیت سے کر لیں. وہ تو ہر وقت کرنی ہوگی, چاہے واجب کا اضافہ کریں یا نہ کریں, مستحب کا اضافہ کریں یا نہ کریں, یا نہ مستحب کہیں نہ واجب, بلکہ یوں کہیں میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. قربت یعنی کیا یہ ہم بیان کریں گے. جب آپ نے ایسی نیت کی, مطلق قربت کی نیت کی, یعنی نہ مستحب کی نیت کی نہ واجب کی, بس قربتاً الی اللہ میں وضو کرتا ہوں, تو پھر آپ نماز ظہر بھی اس سے پڑھ سکتے ہیں اور اس سے مستحب نماز نوافل وغیرہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں. تو ایک آسان طریقہ ہے, لیکن یہ خیال رہے جب تک نماز واجب نہیں ہوئی, یعنی اس کا وقت داخل نہیں ہوا, اس وقت کے داخل ہونے سے پہلے آپ واجب کی نیت سے وضو نہیں کر سکتے. یہ ایک چیز. تو ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ وضو واجب کب ہے. اس سے پہلے کیونکہ ممکن ہم آگے جائیں تو ہمیں پچھلی بات بھول جائے, ہم یہ بیان کر دیتے کہ قربتاً الی اللہ کا مطلب کیا ہے. کیونکہ ہم نے یہ مسئلہ بیان کر دیا نا کہ آپ قربتاً الی اللہ کی نیت سے وضو کو انجام دیں گے, چاہے واجب کی نیت کریں پھر بھی قربتاً الی اللہ, مستحب کی نیت کریں پھر بھی قربتاً الی اللہ, یا کچھ نہیں, نہ واجب نہ مستحب, بس فقط قربتاً الی اللہ کی نیت کریں. تو قربت کا معنی کیا ہے, جو کہ عام ترجمہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے وہ کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے. گو کہ مجازات میں ممکن ہے یہ درست ہو جائے, لیکن ہمارے ذہنوں میں جو معنی آ جاتا ہے اس کی بنا پر یہ معنی درست نہیں, بلکہ اس کا دقیق اور صحیح معنی یہ ہوئے کہ میں اللہ نے جو مجھ پر واجب کیا ہے, اللہ نے جو مجھ پر حکم عائد کیا ہے, ممکن ہے واجب کیا ہو, ممکن ہے مستحب کیا ہو, یعنی اللہ مجھ سے جو چاہتا ہے میں اس کی بجا آوری کر رہا ہوں. امتثال یعنی اللہ نے حکم دیا ہے اور اس حکم کی بجا آوری کے لیے کام انجام دے رہا ہوں, یہ معنی ہے قربتاً الی اللہ, یعنی اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے یہ کام کرنا. ہم تو ایک بندہ عبد ضعیف ہیں, تو لہٰذا اس نے حکم دیا ہے, وہ مالک و قادر مطلق ہے, لہٰذا اس کے حکم کی ہمیں بجا آوری کرنی اور میں اسی بجا آوری کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. یہ مطلب ہے قربتاً الی اللہ. تو ہم یہاں تھے کہ وضو کب واجب ہے. تو 6 چیزیں ہیں جب ہم پر وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے. پہلی چیز کیا؟ واجب نماز کے لیے وضو کرنا آپ پر واجب ہے. تو واجب نماز کی میں مثال دے رہا تھا, ایک ہے 5 نمازیں وہ آپ پر واجب ہیں. اس کے علاوہ نماز آیات آپ پر واجب ہو جاتی ہے, انشاءاللہ ان کی ہم بحث کریں گے جب ہم نماز پڑھائیں گے. وہ کب ہوتی ہے؟ جب سورج گرہن ہو جائے, چاند گرہن ہو جائے یا زلزلہ آ جائے, تو پھر آپ پر نماز آیت پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے لیے بھی جو وضو کریں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. تو جو واجب نمازیں ہیں ان کے لیے وضو کرنا واجب ہے. لیکن ایک نماز ہے اسے کہتے ہیں نماز میت, نماز جنازہ نماز, اس کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے. بغیر آپ وضو کے اگر نماز جنازہ پڑھ لیں کافی ہے. یعنی آپ نے نہ وضو کیا ہے نہ غسل کیا, کچھ نہیں کیا, یعنی آپ پاک نہیں ہیں, آپ نے وضو نہیں کیا, آپ حدث سے خارج نہیں ہوئے, نکلے نہیں ہیں, حدث میں ہے, پھر بھی آپ
नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं और वो नमाज जनाजा सही है। तो नमाज मैयत के लिए वज़ू शर्त नहीं है या वाजिब नहीं है। तो वाजिब नमाजें जो हैं उनके लिए वज़ू करना वाजिब है। यहाँ एक सवाल होगा कि वो नमाजें जो वाजिब नहीं हैं, क्या उनके लिए वज़ू करना वाजिब नहीं है? जी, जो नमाज़ें वाजिब नहीं हैं, जैसे नमाज शब, तहज्जुद की नमाज, या फजर के, ज़ोहर के, असर के, मगरिब के और इशा के नवाफिल, ये जो हम नफल पढ़ते हैं, जैसे फजर के 2 नफल हैं और ज़ोहर के 8, असर के 8 और इसी तरह मगरिब के पढ़ते हैं, इशा के पढ़ते हैं, तो क्या ये जो हम नवाफिल पढ़ रहे हैं ये तो वाजिब नहीं है? नवाफिल पढ़ना मुस्तहब है, तो इनके लिए वज़ू करना वाजिब या नहीं है? वाजिब नहीं है। तो क्या बग़ैर वज़ू के ये चीज़ें दुरुस्त है? यानी अगर मैं वज़ू ना करूं और नमाज शब पढ़ लूँ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लूँ, तो क्या वो मेरी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी या दुरुस्त नहीं होगी? तो वो आपकी जो नमाज है वो दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वज़ू वाजिब नहीं है, मगर वज़ू मुस्तहब नमाजों में शर्त सेहत है। यानी शर्त सेहत शीन रे ते यानी तोय, और सेहत स्वाद है ते। तो शर्त सेहत का मतलब ये है कि अगर आप वज़ू करेंगे तो वो चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी, अगर आप वज़ू नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपकी गलत हो जाएगी। बस नमाज शब के लिए आपको वज़ू करना पड़ेगा, लेकिन वाजिब नहीं है, शर्त सेहत के लिए है ताकि आपकी नमाज शब दुरुस्त हो जाए। इसी तरह नवाफिल के लिए आपको वज़ू करना पड़ेगा ताकि आपके नवाफिल दुरुस्त हो जाए, जैसे नमाज जाफ़र तैयार, नमाज इस्तिस्का, बहुत सी नमाजें जो मुस्तहब है, तो उनके लिए वज़ू करना शर्त सेहत है, यानी सही होने के लिए, ताकि वो हमारी नमाजें, हमारे नवाफिल, हमारी इबादत सही हो जाएं, उसके लिए आपको वज़ू करना पड़ता है। तो बस 6 चीज़ों में से पहली चीज़ है कि आप नमाज मैयत के अलावा जो जो आप पर वाजिब नमाजें हैं उनके लिए आपका वज़ू करना वाजिब है। दूसरी चीज़, आप नमाज पढ़ रहे थे और नमाज के बाद आपको याद आया कि आप सजदा भूल गए थे और तशहहुद भी भूल गए थे, यानी आपने सजदा और तशहहुद अंजाम नहीं दिया, ये आपको नमाज के बाद पता चला, और जो ही आप नमाज पढ़ गए आपको एक हदस भी सरजद हुआ, एक रीह खारिज हुई, आपका वज़ू टूट गया। नमाज के फ़ौरन बाद वज़ू टूट गया और आपको पता चला कि जो आपने नमाज पढ़ी उसमें सजदा और तशहहुद अंजाम नहीं दिया, तो उस सजदे और तशहहुद की आपको क़ज़ा करनी होती है। ये इंशाअल्लाह नमाज के जब मसाला आएंगे तो उसमें हम बयान करेंगे। तो आपको क़ज़ा करनी है, तो उन क़ज़ा के लिए भी आप पर ज़रूरी है कि आप वज़ू करें, आप पर वाजिब है वज़ू करना, कि जो आपने सजदा और तशहहुद भूल लिया है और उसकी आप क़ज़ा करना चाहते हैं। लेकिन सजदा सहव, अब सजदा सहव है क्या, ये इंशाअल्लाह हम नमाज में बयान करेंगे। बस यहाँ ये जान लें कि सजदा सहव में वज़ू वाजिब नहीं है। तीसरी चीज़, इंसान हज पर गया हुआ है और खाना काबा का अल्लाह ताला हम सबको हज करने की तौफीक नसीब फरमाए, और सबकी दुआ है जो भी हज पर गए हैं और जो हज करके आए हैं उनको अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए और हम सबको हज करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो जो शख्स हज पर गया है और अब उसे खाना काबा का तवाफ़ करना है, मुमकिन हज पर गया हो या उम्रा पर गया हो, तो जो उम्रा पर गया या हज पर गया है और उसे खाना काबा का तवाफ़ करना होता है और ये तवाफ़ होता है वाजिब, तो उसके लिए वज़ू भी क्या है, वाजिब है। बस वाजिब खाना तवाफ़, अगर कोई काबे की तवाफ़ कर रहा है, खाना काबा या तवाफ़ खाना काबा कर रहा है और वो जो तवाफ़ है वो वाजिब है, तो वज़ू भी उसका वाजिब है, बग़ैर वज़ू के वो नहीं कर सकता। चौथी चीज़, आपने नज़र मानी थी कि बार इलाहा अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो फिर मैं वज़ू कर लूँगा, या अगर आपने कसम उठाई थी कि फ़लाँ कसम उठाकर आपने कहा कि पूरा काम कर लिया, ये मैंने काम नहीं किया तो फिर मैं बदले में वज़ू करूँगा, या आपने कसम उठाई हुई थी तो अहद किया, कसम उठाई, नज़र किस चीज़ की, वज़ू करने की, तो वज़ू करना पर वाजिब हो जाता है, ये तो वाज़ेह सी बात है। और पांचवी चीज़ ये है कि आपने ये नज़र की है कि मैं कुरान को बोसा दूंगा, आपकी नज़र क्या है, कुरान को बोसा देना, तो कुरान को छूने के लिए शर्त है कि आप वज़ू से के साथ होना चाहिए, वज़ू के बगैर आप कुरान को मस नहीं कर सकते। कुरान को यानी कुरान के हुरूफ को, कुरान के अल्फाज को, ना ये कि उसकी जिल्द को, आप उसकी जिल्द को हाथ लगा सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, बगैर हाथ लगाए आप उसको पढ़ सकते हैं, आप वज़ू के साथ नहीं है फिर भी आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुरान के अल्फाज को, हुरूफ को हाथ लगाना है तो आपका वज़ू शर्त है। आपने नज़र क्या मानी, आपने नज़र मानी कि मैं कुरान का बोसा दूंगा अगर मेरा फला काम हो गया, और आपका वो काम हो गया, तो अब आपको कुरान का बोसा देना है, और कुरान का बोसा देने के लिए ज़रूरी है कि आप वज़ू में रहें, तो फिर भी वज़ू आप पर वाजिब हो जाएगा। तो यहाँ से एक मसला ये भी वाज़ेह हो गया कि जब कभी इंसान कुरान को छुए, यानी कुरान के अल्फाज को, तो उस पर ज़रूरी है कि वो बावज़ू हो।
اب سوال، میں قرآن موبائل پہ پڑھ رہا ہوں، ایپ ہے اور یہاں عام طور پر دستیاب ہے، تو ہم وہاں سے قرآن پڑھ رہے ہیں یا آن لائن پڑھ رہے ہیں، تو کیا اب میرا ہاتھ لگانا غلط ہے یا صحیح ہے بغیر وضو کے؟ آپ کا ہاتھ لگانا درست ہے، کیونکہ آپ کا ہاتھ موبائل کے اسکرین پر ہے، نہ کہ قرآن کے حروف پر۔ قرآن کے حروف پر یا الفاظ پر آپ کا ہاتھ مس نہیں ہو رہا، یا کوئی بھی جسم کا حصہ مس نہیں ہو رہا۔ اب ایک بچہ ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں، ایک دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کو چھو رہا ہے، قرآن کے الفاظ کو، اور وہ وضو کے ساتھ نہیں ہے، تو کیا مجھ پر واجب ہے میں اسے جا کر روکوں؟ نہیں، مجھ پر واجب نہیں ہے کہ میں اسے جا کر روکوں۔ البتہ ایک صورت ہے جب مجھ پر واجب ہے، وہ کب؟ جب اس کا اس طرح کرنا، یعنی جب وہ اس طرح بچہ یا دیوانہ قرآن کو ہاتھ لگا رہا ہے بغیر وضو کے، اس طرح اس کا یہ کام فعل توہین بن رہا ہو، قرآن کی توہین کا سبب ہو، تب مجھ پر واجب ہے کہ میں اسے اچھے طریقے سے روک لوں۔ یہ بات ہوئی۔ تو پانچویں چیز یہ ہم نے بیان کر دی۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ ایک نجس شدہ قرآن ہے اس کو دھونا چاہتے ہیں، قرآن کو دھونا ضروری ہے آپ پر، خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذلک کسی بھی طرح وہ نجس ہو گئے اتفاقاً، تو آپ پر دھونا ضروری ہو جائے گا، تو آپ کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، کیونکہ آپ قرآن کے الفاظ پر اب ہاتھ لگائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہم نے بیان کر دی۔ اب اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے جب آپ وضو کے ساتھ نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ انتہائی اہم ہے، وہ یہ کہ میں قرآن کو نہیں چھو رہا، لیکن میرے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا، اللہ، جس طرح ہم اردو میں لکھتے ہیں، عربی میں لکھتے ہیں، سندھی میں بھی اس طرح لکھا جاتا ہے، ہم لکھ رہے ہیں، یا وہ اللہ سندھی، اردو، عربی میں نہیں لکھا ہوا، فارسی میں نہیں لکھا ہوا، بلکہ وہ انگلش میں لکھا ہوا ہے، یا وہ فارسی یا کسی اور ترکی زبان میں لکھا ہوا ہے، اسپینش میں لکھا ہوا ہے، فرینچ میں لکھا ہوا ہے، کسی بھی زبان میں اللہ کا اگر نام لکھا ہوا ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کا نام ہے، تو آپ پر ضروری ہے کہ بغیر وضو کے اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بس جب کبھی ہاتھ لگانا ہوگا تو آپ کا باوضو ہونا شرط ہے، لیکن اس میں فتویٰ نہیں ہے، احتیاط واجب کی بنا پر آپ کا باوضو ہونا شرط ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ابھی بیان کیا کہ فتوی اور احتیاط واجب میں کیا فرق ہے۔ تو اگر آپ نے اللہ کے نام کو چھونا ہے، اور اخبارات میں، اسی طرح مختلف جریدوں میں، رسائل میں، رسالوں میں ہمارے یہاں اللہ کا نام ہوتا ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ باوضو ہو کر چھوئیں، ورنہ ہاتھ ہی نہ لگائیں، مس نہ کریں۔ ہاتھ یا جسم کا کوئی بھی حصہ بغیر وضو کے مس نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نام سے، احتیاط واجب کی بنا پر، یہ آغا سیستانی فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ اللہ کا نام نہیں لکھا ہوا، بلکہ اللہ کی صفات لکھی ہوئی ہیں، خالق، قادر، یا یحیی یعنی زندہ کرنے والا، مارنے والا، یعنی اللہ کے جو نام ہے، صفات، خوبیاں وہ لکھی ہوئی ہیں، اور وہ خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ کسی اور کی خوبی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر بھی آپ پر ضروری ہے کہ ان کو اگر آپ ہاتھ لگانا چاہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں، احتیاط واجب کی بنا پر، بغیر وضو کے آپ انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب اس کے بعد ائمہ معصومین علیہم السلام یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا نام لکھے ہوئے ہیں، کیا ان کے اسما کو، ناموں کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ ہاں، بغیر وضو کے آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کے ساتھ ہوں تب ان پر ہاتھ لگائیں۔ اسی طرح اگر انبیاء کا نام وغیرہ بھی ہے تو بہتر ہے کہ آپ وضو کے ساتھ ہوں تو نام لگائیں، یعنی انبیاء میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آغا سیستانی تو رسول اکرم، ائمہ معصومین اور جناب زہرا پر کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ناموں پر ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، یعنی مس کرنا چاہتے ہیں اپنے جسم کے کسی حصے کو، تو آپ بہتر ہے کہ آپ باوضو ہوں۔ اس کے علاوہ مسئلہ یہ ہے، ہاں، ایک شخص ہے، اس نے واجب کی نیت سے وضو کر لیا اور اسے بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تھا، یعنی وضو مجھ پر واجب ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر کیا کرے؟ تو یہ وضو اس کا صحیح ہے اور یہ وضو اس کا کافی ہے۔ تو آج ہم نے وضو کے احکام بیان کیے اور اس کا مین طریقہ بیان کیا، طریقہ واضح کیا کہ اوپر سے نیچے دھونا ہے اپنے چہرے کو، لمبائی میں کتنا دھونا ہے، چوڑائی میں کتنا دھونا ہے، پھر ہاتھوں کو کوہنی سے لے کر انگلی کے آخری سرے تک دھونا ہے،
اسی طرح بایاں بھی آپ نے دھونا ہے، لیکن اوپر سے نیچے، بس یوں کرنا یعنی نیچے سے اوپر آنا پھر اوپر سے نیچے آنا، یہ طریقہ غلط ہو جائے گا، اس طرح وضو ہمارا غلط ہو جائے گا۔ پھر ہم نے بیان کیا کہ آپ نے مسح کرنا ہوتا ہے، سر کا مسح کرنا ہوتا ہے لیکن اس حصے پر جو آسمان کے نیچے آ رہا ہے، اور پھر آپ نے پاؤں کا مسح کرنا ہوتا ہے۔ ان کے بعد ہم نے بیان کیا کہ پھر مسح کے کچھ اور مسائل بیان کیے، اس کے بعد پھر ہم نے یہ بیان کیا کہ وضو کن چیزوں پر واجب ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کو چھونے پر بھی مسائل بیان کر دیے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کو چھونے پر بھی مسائل بیان کر دیے۔ جو بھی سوال ہو انشاءاللہ پوچھ لیجئے گا، اس درس کے سوال ہوں، اس کے گزشتہ درس جو ہم نے کر پانی اور جاری پانی کے متعلق بھیجا تھا اس کے متعلق درس ہو، وہ بھی ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا ان